وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر کمپنیاں اور کارخانے مختلف قسم کی مشینیں بناتے ہیں اور ہر مشین کا اپنا ایک الگ کام ہوتا ہے اور ان مشینوں کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے. ایسی مشینیں بنائی جاتی ہیں کہ کم وقت میں بہت بڑا نفع انسانوں کو حاصل ہو جاتا ہے. جوس نکالنے کی مشین، کسی بھی چیز کا آدمی آسانی سے جوس نکال لے. کپڑے سینے کی مشین، کپڑے بننے کی مشین، کپڑوں پر ڈیزائن لگانے کی مشین، برتنوں پر ڈیزائن ڈالنے کی مشین، عجیب قسم کی مشینیں ہیں. آپ فیکٹریوں میں جائیں تو عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ کیسی عجیب مشینیں کارخانے اور فیکٹریاں تیار کر رہی ہیں. ان ساری مشینوں کا مقصد نسل انسانی کو فائدہ پہنچانا. بتائیے، پہلے زمانہ تھا کپڑے ہاتھ سے دھلے جاتے تھے. سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، گھر کی عورتیں بیچاری ہاتھ سے کیسی مشقت سے دھلتی تھی. اور اب آسانی آئی، مشین آئی. تو پہلے مشین ایسی آئی کہ صاحب اس میں کپڑے ڈال دو، دھل جائیں، پھر ان کو پاک کر دو. پھر مشین اور بڑھ گئی کہ اب ڈرائر بھی آنے لگا. اور اب اور زیادہ ترقی ہو گئی مشین میں کہ اب میلے کپڑے ڈالو، اس میں دھلیں گے بھی، خود ہی ڈرائر بھی ہوں گے اور سب کام خود ہی کر کے کرو. اس قصہ ختم. ایک مشین بنی پریس کی. ہمارے یہاں تو پریس یہ ہے کہ یوں رگڑتے چلے جاؤ. ہم نے ایک پریس ایسی دیکھی، اس نے کپڑا بچھایا، ایک بار اوپر سے نیچے لگایا، پھر کب کپڑے پہ پریس ہو گئی. یہ مشینیں ہیں جن سے انسانوں کو فائدہ ہو رہا. لیکن جب یہ مشینیں استعمال ہوتی ہیں، ان مشینوں کو استعمال جب کیا جاتا ہے تو ایک وقت گزرتے گزرتے ہر مشین کے کل پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ان کو ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے.
اوور ہالنگ کروائی جاتی ہے، گریسنگ کروائی جاتی ہے، کبھی فالٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ریپیئر ہوتی ہے. کیوں کہ یہ نفع کی چیز تھی، استعمال ہوتے ہوتے بگڑ گئی، اب اسے پھر صحیح کر دو، پھر کام دے گی. اور اگر اس کی نگرانی نہیں کی گئی اور ایسی گھسیٹتے رہے تو گھستے 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 پھر یہ مشین ناقابل استعمال ہو جائے گی، کچرے والا بھی نہیں لے گا. تو ہر مشین کے استعمال ہوتے ہوتے اس مشین کے کل پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، تو ریپیئر کی ضرورت آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مشین میں دھول بھر جاتی ہے تو واشنگ کی ضرورت پڑتی ہے، دھلائی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. کہ صاحب چلو موٹر سائیکل تھی، چلاتے چلاتے دھول بھر گئی، اب اسے دھلوا لو، پالش کروا لو. اب جو دھل کے آئی گاڑی یا پالش ہو کے آئی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل نہیں. آدمی چلا رہا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی جو ہے ایجنسی سے نکل کر آئی ہے، بالکل خوب مزے سے چلا رہا. یہاں کہ دھلنے سے، ریپیئر ہونے سے گاڑی کا مزہ بڑھ جاتا ہے اور مشین کی لائف بڑھ جاتی ہے اور اس کا نفع عام ہو جاتا ہے اور اس کا نفع بڑھ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے. جیسے آٹومیٹک مشین ہوتی نا، ایسی انسان بھی خودکار مشین ہے، آٹومیٹک، خود بخود. آدمی استنجا کرنے جائے، پیشاب شروع، پیخانہ شروع، اور جب تک بیت الخلا نہیں ہے روکے ہوئے ہے. کون سا بٹن ہے جو پیشاب کو روکے ہوئے ہے؟ کوئی بٹن لگا ہوا ہے؟ آٹومیٹک سسٹم ہے. کسی کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، فوراً آنکھوں کے شٹر گر جاتے ہیں. کون سا سینسر فٹ ہے جو آنکھوں کے پردوں کو گرنے پر مجبور کر رہا؟ عجیب و غریب. آپ موقع نہیں ہے تفصیلات بیان کرنے کا، لیکن یہ انسان بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ. یہ انسانی مشین بھی چل رہی ہے. اس مشین کو اللہ نے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا ہے، فائدہ پہنچا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں انہیں بتاؤ اور جس سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے اس سے روکو، دنیاوی نقصان ہو یا آخرت کا نقصان، دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ. تو یہ مشین، انسانی مشین جو ہے وہ بھی اللہ نے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی، بنائی ہے. یہ مشین جب چلتی ہے تو چلتے چلتے دیگر مشینوں کی طرح اس کی بھی اوور ہالنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں بھی کچرا بھر جاتا ہے، دھول دھکاڑا آ جاتا ہے اور اس کے کل پرزے بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اب کیا ہو صاحب؟ اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ عطا کر کے ایک ورکشاپ لگا دیا گیا. فری کیمپ لگتے ہیں نا، فری کیمپ، فری سروس کیمپ، کہ یہاں اپنی گاڑیاں لاؤ اور نئی کرا کے لے جاؤ، کوئی پیسہ ویسا نہیں لگنا. ہاں کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو فالو کرنا پڑے گا. کہ ہاں ہر کمپنی کی شرطیں ہوتی ہیں، اللہ نے بھی شرطیں لگائی. فری کیمپ اللہ نے پوری دنیا میں لگا دیا، پوری دنیا میں اللہ کا فری کیمپ لگا ہوا رمضان المبارک کی شکل میں. اور اس کی کیٹیگریاں بنا دی، موسم بنا دیا اللہ نے. پہلے آؤ پہلے پاؤ کے آدھار پر جو پہلے آئے گا زیادہ نفع پائے گا. یہ پہلے شروع کے 10 دن کے رحمتوں کے ہیں. پہلے شروع کے 10 دن میں گاڑی لے آؤ گے، زندگی کی جلدی دھل جائے گی، بھیڑ بھیڑ کچھ نہیں ہے، رحمت برس رہی ہے. اللہ رحمت کا
رحمت کا پریشر پڑ رہا ہے، دلوں پہ پڑے گا دل پاک، آنکھوں پہ پڑے گا آنکھیں صاف، کانوں پہ پڑے گا کان پاک، ظاہر پہ پڑے گا ظاہر صاف، باطن پہ پڑے گا باطن صاف۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا کیمپ لگا ہوا ہے، رحمت کا عشرہ۔ یہ عشرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ یہ فری کیمپ کئی دن سے لگا ہوا ہے اور بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا۔ پھر اگر اپنی زندگی کو صحیح کروانا ہو تو پھر بھی جائے گی، لیکن پاپڑ زیادہ بیلنے پڑیں گے۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں جانا پڑے گا، پیسے زیادہ، کام دیر سے، اور سرکاری کیمپ میں پیسے کچھ نہیں اور کام بڑھیا، پیسے کچھ نہیں اور کام بڑھیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گاڈ گفٹ ہے، یہ ایک گولڈن چانس ہے۔ یہ ایسے نہیں ملتا لوگوں پہ کہ ہاں چلو شعبان آ گیا، رجب آ گیا، ذی الحجہ آ گیا، ذوالقعدہ آ گیا، جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ آ گیا کہ رمضان بھی آ گیا۔ نہیں، آیا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، آیا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ اپنے ماحول، اپنے معاشرے میں نظر ڈالو، کتنے لوگ ہمارے عزیز اقربا رشتہ دار، ہمارے دوست احباب پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں۔ ہمارے اپنے کچھ ذاتی ایسے لوگ جن کے جانے کا آج تک افسوس ہے اور شاید موت تک افسوس رہے گا، بہترین ہمدرد قسم کے لوگ دنیا سے چلے گئے، پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، سارے لوگوں کے اعزاء اقربا کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو فری کیمپ لگا ہوا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کیمپ کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نظام کے تحت اپنی زندگی کو لانا پڑے گا۔ اس کیمپ کا فائدہ اٹھانے کی پہلی شرط، اپنی زندگی کو اس ایک نظام کے تحت لاؤ۔ وہ نظام کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط روزہ رکھو، سب سے پہلی شرط صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا اس کیمپ کا فائدہ اٹھانے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ یہ شرط جب تک پوری نہیں ہوگی، اس فری کیمپ کا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کی زندگی میں سدھار نہیں آ سکتا۔ کچرا بھرا ہوا ہے، نہیں نکلے گا کچرا۔ اور روزہ کس کا نام ہے؟ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کا روزہ ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، اور اہل اللہ نے، اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے آدمی کے سر اور دماغ کا بھی روزہ ہے۔ خرافات مت پالو دماغ میں، حسد مت پالو دل کے اندر، جھرکتی ہوئی تصویروں کو نگاہوں سے مت دیکھو۔ رمضان میں روزہ بلر مار دو، ختم۔ اللہ اکبر۔ میں سوچ رہا تھا ایک وہ ایپ آتی ہے موبائل میں، ایک سسٹم آتا ہے بلر کے، فوٹو کھینچے تو بلر آ جائے گا، پیچھے کا سب غائب اور آدمی کی ذات سامنے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ جس نے بھی یہ ایپ ایجاد کیا اس نے اللہ کی قدرت میں ضرور غور کیا۔ اللہ نے انسان کی نگاہ ایسی بنائی ہے، وہ جو چاہے وہ دیکھے گا، دوسری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے نہیں آئے، محسوس ہوگا لیکن نظر نہیں پڑے گی۔ آپ غور کریے گا، غور کریے گا، جسے ہم کہتے ہیں توجہ ڈالنا۔ اگر میں انہیں دیکھنا چاہوں، یہ لوگ مجھے نظر آئیں گے لیکن ان کا چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اسے بلر کہتے ہیں، اسے نظر انداز کرنا کہتے ہیں۔ رمضان میں بلر مار دو سب کو، فوکس اللہ کی ذات پر، نظر اللہ کی ذات پر،
جیسا آدمی کو فکر ہوتی ہے جب میری بہت ضرورت کی چیز ہے، بھائی میری گاڑی ذرا جلدی، الہ العالمین میری زندگی میں بڑا کچرا بھر گیا، الہ العالمین میری زندگی پہلے پاک کر دیجیے، میرا دل صاف کر دیجیے، میری نگاہیں پاکیزہ کر دیجیے، میری زبان ستھری کر دیجیے۔ اس طرح کیمپ میں اپنے آپ کو لایا جائے کہ یہ کیمپ ختم ہوتے ہوتے آدمی کی زندگی کی مشین بالکل پاک و صاف ہو جائے، کچرے سے صاف ہو جائے، اور پھر جب رمضان گزرے تو اس زندگی کا مزہ آنے لگے۔ تو اس فری کیمپ کا فائدہ اٹھانے کی پہلی شرط روزہ رکھنا، اس کے بغیر فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ دوسری شرط قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم پڑھو، گریسنگ ہوگی زندگی کی، دل کی گریسنگ ہوگی۔ تیسری شرط تراویح کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام، اور تراویح کو بوجھ مت سمجھو، تراویح کو بوجھ سمجھ کے مت پڑھو۔ قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی پر، اور کروڑوں درود ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ ایسی آسان شریعت لے کر آئے ہیں، عام کے عام گٹھلیوں کے نام، کہ جی اس کیمپ میں آؤ، زندگی صاف کرو، پیسہ ویسا کچھ نہیں دینا، اور کمپنی تمہیں دے گی۔ او کمپنی کی طرف سے ہے کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی کمپنی؟ چیز بھی دے اور پیسے بھی دے، کہ تمہاری زندگی تراویح کے اندر آ کر صاف ہوگی، اور تمہیں اس پر کہ جو آدمی ثواب کی نیت سے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے گا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ بتاؤ جی، نفع کا سودا ہے نقصان کا؟ اس لیے تراویح کو بوجھ سمجھ کے مت پڑھو، تراویح کو خوش دلی سے ادا کرو۔ چند دن ہیں، 30 روزے آتے ہیں اس پورے سال کے اندر، ایک روزہ ختم 29 دن بچے، اب 30 نہیں ہیں، 2 ختم 28 بچے، 3 ختم 27 بچے، اور اب تو بہت سے ختم ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بہت ادب کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جاننا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اگلے رمضان میں دیکھیں گے، اگلا رمضان نہیں، ہر رمضان ایسے گزارو جیسے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، ہر روزہ ایسا گزارو جیسے یہ میری زندگی کا آخری روزہ ہے۔ جب مسجد آؤ تو اس انداز میں آؤ، شاید اگلی نماز میں میرا آنا مقدر نہ ہو، تراویح پڑھنے آؤ تو ایسے وقار اور سکون سے آؤ، شاید اگلے دن کی تراویح مجھے نصیب نہ ہو۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات، ہماری اتنی خراب زندگی، ایسی غفلت میں ڈوبی زندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ دے دیا، کیا ہم اس کے مستحق تھے؟ کیا ہمارے گندے کان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کے مستحق ہیں؟ اس کا جواب اگر اس نفی میں نہیں تو اس بات میں بھی مشکل ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں قرآن سننے کا موقع دیا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیجیے، قدردانی کریے۔ اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا۔ 90 سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے قاعدہ بیان کیا۔ دیکھیے، میں بہت ایک اہم اور ضروری بات عرض کر رہا ہوں، جب قرآن پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے یہ نہیں بیان کیا اللہ نے، پھر تراویح کے اندر نہ نہیں بیان کیا، فی المجمع مجمع کے اندر یہ نہیں بیان کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، رمضان میں پڑھا جائے، رمضان کے باہر پڑھا جائے، گھر میں پڑھا جائے، دکان میں پڑھا جائے، خوشی میں پڑھا جائے، غمی میں پڑھا جائے، صبح میں پڑھا، کسی حال کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تمہاری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے قرآن کو کان لگا کر سنو، ایک ذمہ داری۔ وَأَنصِتُوا، دوسری ذمہ داری، اپنی زبان بند کرو، قرآن کریم کو غور سے سنو۔
یہ 2 کام اگر امت نے کر لیے لعلکم ترحمون، اللہ اس امت پر رحم فرما دے گا۔ اور یقین جانیے اللہ کے رحم کے ہم ہمیشہ محتاج ہیں، ہمیشہ محتاج ہیں اور ہمیشہ محتاج ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، تراویح میں خاص طور سے جو قرآن پاک کی درگت ہوتی ہے بس اللہ ہی معاف فرما دے تو معاف ہو سکتی ہے، ورنہ ہم نے اپنی تباہی کے لیے کوئی سامان چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف فرمائے، ہماری سارے بھائیوں کو معاف فرمائے، ساری امت پر رحم فرمائے، رمضان کو خوب خوب سمیٹنے کی اور رمضان کی برکتوں کو خوب خوب حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔